السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کا موقع آنے والا ہے۔ اس موقع پر مسلمان اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس قربانی پر بہت سے اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ ایک بہت رٹا رٹایا اور پرانا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان بقرعید کے موقع پر اربوں خربوں روپے کے جانور قربان کر دیتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حاصل کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ اگر اسی پیسے کو غریبوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا جائے، اسی پیسے سے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، کالج بنائے جائیں، یونیورسٹیاں بنائی جائیں اور سوشل ادارے بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں، غریبوں کی اور ضروریات میں اس کو خرچ کیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا غریبوں کا، اور دنیا کتنی ترقی کرے گی اور اس پیسے سے کتنے ہم کام نکال سکتے ہیں۔ لیکن قربانی کر کے گوشت کھا کے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو قربانی کرنے کے بجائے اس پیسے کو غریبوں پر خرچ کیا جائے، یا خاص طور سے کہیں اگر اس طرح کے حالات ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو پھر اس پیسے کو وہاں بھیجا جائے۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلسطین کے اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے مختلف شہروں میں یا ملکوں میں جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی آفت آئی ہے تو یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ عبادت میں کبھی بھی مادی فائدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ یعنی عبادت میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ فائدہ تو ظاہر بات ہے عبادت کا ہوتا ہی ہے۔ لیکن مادی فائدہ، یعنی عبادت میں ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے کہ اس کے بدلے میں ہم ترقی کر رہے ہیں، یا اس کے بدلے میں ہمیں کچھ پیسے حاصل ہو رہے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ عبادت میں کبھی تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مادی چیزیں عطا فرما سکتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں، لیکن یہ عبادت کی بنیاد نہیں ہے کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں مادی فائدہ ملے گا تو ہم عبادت کریں گے اور اگر نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ عبادت تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مادی فائدے اس میں نظر میں نہیں رکھے جاتے ہیں۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو قربانی میں بھی مادی فائدے تلاش نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جانے چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، بس یہی اصل بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں لوجک اور حکمت نہیں تلاش کی جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی بہتر ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی بہتر ہے، عمل کرنا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم عمل نہیں کریں گے۔ پھر تو آپ نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں گویا کہ عبادت تو کی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور قربانی کا تو فلسفہ یہ ہے کہ بھائی لوجک سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کو ماننا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو تو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ بیٹے کی قربانی کی حکمت بھلا کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نہیں کروں گا، یہ مجھے حکمت بتائی جائے۔ تو عبادت میں بنیادی طور پر بس یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس میں کرتا ہوں۔ قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو قربانی میں بھی حکمت تلاش کرنے والی بات جو ہے یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ تیسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں یہ اصول ہے کہ عبادت جیسی بتائی گئی ہے اور جس طرح بتائی گئی ہے اسی طرح انجام دیا جاتا ہے اس کو۔ عبادت میں اپنی طرف سے چینجنگ یا عدل بدل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ نماز کی جگہ روزہ، روزے کی جگہ نماز، نماز کی جگہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کی جگہ کچھ اور، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کی جو تفصیل ہے، نماز کا جو حکم ہے، نماز کو نمازی کی طرح پڑھا جائے گا، اتنی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی جگہ جو ہے 50 روزے رکھ دے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی 1 روزے کی جگہ 10 لاکھ روپے صدقہ کر دے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا قربانی جب ایک عبادت ہے تو قربانی کا حکم جس طرح دیا گیا ہے اسی طرح قربانی کی جائے گی۔ قربانی کے بدلے میں کوئی دوسری عبادت کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے پھر تو دین کا پورا جو ڈھانچہ ہے اسی کو لوگ بدل ڈالیں گے، پھر دین کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر تو نماز کی جگہ روزہ، روزے کی جگہ کچھ اور، کسی چیز کی جگہ کچھ اور، پھر پورا 3 5 اس کا ہو جائے گا اور کھلونا بن جائے گا۔ تو لہٰذا عبادت جو جیسے بتائی گئی ہے اس کو ویسے ہی کیا جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ بھائی جو ہے چونکہ قربانی میں کوئی مادی فائدہ میں حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے
ہم قربانی کرنے کے بجائے اس کو غریبوں پر خرچ کر دیں اور ہاسپٹل وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں لگا دیں تو اس سے بہت سے مادی فائدے حاصل ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا. تو اگر اسی بنیاد پر ہم جانچیں تو پھر تو لوگ حج کی جو عبادت ہے جو بنیاد ہے اسلام کی ارکان میں سے ہے اس پر بھی آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے دنیا بھر سے جا رہے ہیں 30 32 35 لاکھ کی تعداد میں اور 4 5 6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں. کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ مکہ مدینہ دیکھنے مل جا رہا ہے, بس کچھ ارکان ادا ہو جا رہے ہیں, فائدہ کیا حاصل ہوا؟ بھائی مادی فائدہ تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ بھائی حج بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حج میں بھی جو ہے اربوں خربوں روپے برباد ہو رہا ہے, لہٰذا آج سے حج کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے اور اس پیسے کو غریبوں پر خرچ کیا جائے, اس پیسے کو اسپتالوں میں اور تعلیمی اداروں میں خرچ کیا جائے. یہ کیسی ایک عجیب سی منطق ہے, کیسی بے وقوفی کی بات ہے, اس کو تو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا. پھر ایک پانچویں بنیادی بات یہ کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھائی غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے اور تعلیمی اداروں میں خرچ کرنا چاہیے, تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ غریبوں کے لیے بڑے فکر مند ہیں, جیسے وہ قوم کی ترقی کے لیے بڑے فکر مند ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دراصل یہ ہاتھی کے دانت ہیں, دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور. جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ تو صرف لیبل ہے, اس کے پیچھے جو اصل جذبہ ہے وہ ہے اسلام پر اعتراض, اسلام کے حکم پر اعتراض, اس پر مطمئن نہ ہونا. اس طرح کی چیزیں اصل میں کار فرما ہے. یہ تو صرف لیبل لگا لیا گیا کہ ہم غریبوں پر یا تعلیمی میدان میں یا سوشل میدانوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ ایسی حقیقت ہوتی اور واقعی وہ اتنے فکر مند ہوتے غریبوں کے لیے اور تعلیمی ترقی کے لیے, تو پھر وہ جو اپنے ذاتی جو اخراجات کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں, اس میں سے وہ کٹوتی کرتے, وہ قربانی میں سے کٹوتی نہ کرواتے, اپنے ذاتی خرچوں میں سے کٹوتی کر کے جو ہے غریبوں کی فکر کرتے. مثال کے طور پہ بھائی گھر آپ نے 1 کروڑ کا بنوایا ہوا ہے تو گھر تو 25 لاکھ کا بھی بن سکتا ہے, گاڑی آپ نے 20-25 لاکھ کی لی ہوئی ہے, گاڑی تو 5-7-8 لاکھ کی بھی آ سکتی ہے, موبائل آپ نے 1 لاکھ کا لیا ہوا, موبائل تو 15-20 ہزار کا بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کے جو اپنے جو اخراجات ہیں ان میں سے کٹوتی کر کے غریبوں کی فکر کی جاتی, تو ہم بات مان لیتے کہ واقعتاً آپ غریبوں کے فکر مند ہیں, غریبوں کے لیے آپ کے دل میں بہت جذبہ ہے. لیکن ایسا تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اپنے تو اخراجات ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہی عیش مستیاں ہیں, وہی کر و فر ہے, وہی شادیوں میں فضول خرچیاں ہیں, وہی گھروں میں جو ہے بے پناہ خرچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی فکر مندی اصل نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. چھٹی بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس پیسے کو جو ہے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے, صدقہ اور خیرات کر دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو دیکھیے اسلام میں صدقہ اور خیرات کی بہت ترغیب دی گئی ہے, بہت اس کا شوق دلایا گیا ہے, بہت اس پر ابھارا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عمل کو بدل کر پھر صدقہ و خیرات پر ابھاریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں, بلکہ دیکھا یہ گیا کہ جو قربانی کرتے ہیں وہی صدقہ و خیرات میں بھی آگے رہتے ہیں, اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ صدقہ و خیرات میں بھی آگے نہیں رہتے ہیں, ان کے یہاں کنجوسی زیادہ ہوتی ہے. تو قربانی کرنے والی آپ تجربہ کر کے دیکھیے, ایک جائزہ لیجئے, آپ کو ہمیشہ صدقہ اور خیرات میں بھی پیش ملیں گے. پھر ایک چھٹی یا ساتویں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس قربانی کے بدلے غریبوں کو دے دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا, یہ بات اتنی صحیح نہیں جتنی صحیح نظر آ رہی ہے. اس کی حقیقت ایسی نہیں ہے, بلکہ سچی بات ہے کہ قربانی کے ذریعے غریبوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر یہ رقم ان پر صدقہ کر دی جائے. فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ بقرعید کی وجہ سے, اس تہوار کی وجہ سے غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو, درمیانی لوگوں کو کاروبار کا بہت موقع مل جاتا ہے, کمائی کا بہت موقع ملتا ہے, اس سے پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے. یہ کاروباری ایک سیزن بن گیا ہے. اتنا اچھا کوئی تہوار نہیں ہے غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, جن میں ان کو کاروبار کا اتنا موقع ملتا ہو. آپ دیکھیں نا بقرعید کے اس تہوار پر کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں. جانور پالنے والا وہ الگ پیسہ اٹھاتا ہے, کماتا ہے. چارہ بونے والے اور چارہ بیچنے والے الگ پیسہ بناتے ہیں. بیو پالی لوگ جو جانور خرید کے ادھر سے ادھر بیچتے ہیں وہ الگ پیسہ کماتے ہیں. اس سے قصائی جو گوشت کاٹتا ہے, جانور ذبح کرتا ہے, وہ الگ پیسہ کماتا ہے. پھر چمڑے والے وہ اس سے الگ فائدہ کماتے ہیں. اور پھر گوشت کھانے کو جو بہت سے غریب لوگوں کو ملتا ہے, جو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سال میں 1-2 مرتبہ مشکل سے ملتا ہوگا, لیکن بقرعید کے موقع پر ان کو ایک اچھی طرح جو ہے گوشت کھانے مل جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا کاروبار اس سے ہوتا ہے, کھربوں روپے کا کاروبار اس سے ہوتا ہے. یہ فائدہ نہیں ہے, یہ غریبوں ہی کا تو فائدہ ہو رہا ہے. اگر صرف قربانی چھوڑ کر خیرات کر دی جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا پھر جتنا فائدہ اس قربانی کے تہوار کی وجہ سے
لوگوں کو کاروباری طور پر ہو رہا ہے، اور اس میں ان کو اپنا جو ہے ایک اعتماد بھی ہے اور ایک جو ہے اطمینان بھی ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ویسے صدقہ کریں گے تو تھوڑا سا آدمی کو جو ہے احساس کمتری رہتی ہے، لیکن آپ کاروبار کا موقع دے رہے ہیں تو قربانی یہ کاروبار کا موقع دیتی ہے. یہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ. پھر ساتویں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان صرف کوئی مادی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان میں ایک جذبہ ہے، نفسیات ہے محبت کی، ایک تعلق انسان کے اندر ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. انسان صرف مادی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس میں محبت کی نفسیات ہے، جذبہ ہے، اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور انسان اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے. اس جذبے اور محبت کو کبھی پیسوں سے نہیں تولا جاتا. ایک ماں کو دیکھیے، اس کے اندر جو ممتا کا جذبہ ہے اس کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کرتی ہے، کون سی قربانی پیش نہیں کرتی ہے. کیا اس کے لیے وہ کبھی دیکھتی ہے کہ میرا کیا فائدہ ہو رہا کیا فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ملک سے ایک جذبہ ایک محبت ہوتی ہے، اور ہم سب اپنے ملک کی محبت کی وجہ سے آزادی کا جشن مناتے ہیں. جو بھی آزاد ممالک ہے ہر جگہ آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، قومی دن منایا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہنے لگے بھائی جشن آزادی منانے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے، لوگ اس کی بات کو مانیں گے یا اس پر الٹا دیش دروہی کا مقدمہ لگ جائے گا. اس لیے کہ جو ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، قومی دن منا رہے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے جذبوں سے، ہماری محبت سے، جو ہمیں اپنے دیش کے ساتھ ہے، اس جذبے کی تسکین ہوتی ہے اس طرح کے پروگرام کر کے. ان چیزوں کو پیسوں سے کبھی نہیں تولا جاتا. ممتا کا جذبہ ہو یا دیش پریم کا جذبہ ہو یا اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی پیسوں سے نہیں تولا جاتا ہے. ایسے ہی جو اللہ کے لیے بندے کے دل میں محبت کا جذبہ ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، جو اصل ہمارا مالک ہے، جو اصل ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا جذبہ ہے، جو ہمیں محبت ہے، جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو کبھی بھی پیسوں سے نہیں تولنا چاہیے. اسی تعلق کو ہم مضبوط کرنے کے لیے اور اسی تعلق کے ساتھ جو ہے ہم وفاداری نبھانے کے لیے جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں. اب چاہے وہ اربوں خربوں روپے کے جانور قربان کیے جاتے ہوں یا کتنے کم کیے جاتے ہوں یا کتنے زیادہ کیے جاتے ہوں، اس تعلق اور محبت کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے. اس پر پیسہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. جیسے ہم بہت سارے جذبات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی جذبات کی تسکین کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں اور ان میں پیسہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. یہ تو ایسے لوگ جو بات کہتے ہیں نہیں معلوم ان کے دل میں دل ہے، یعنی ان کے دل میں محبت کا جذبہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کے سینے میں کوئی دل بھی ہے کہ نہیں. ایک اور چیز، حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد تقریباً 10 سال مدینہ میں آپ زندہ رہے. اس کے بعد پھر آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے ہر سال قربانی کی ہے. ایک سال بھی آپ نے کبھی قربانی کو نہیں چھوڑا. حالانکہ ان 10 سالوں میں مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ بہت سخت حالات تھے. معاشی اعتبار سے مسلمان بہت کمزور تھے، بہت غریب تھے. حضور پاک بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس مرتبہ جو ہے ہم قربانی نہیں کریں گے، غریبوں پہ خرچ کر دیں گے. بلکہ جس سال تو آپ نے حج کیا ہے اس سال تو آپ نے 100 جانور قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے آپ نے. تو کیا اس وقت ایسے حالات ہو گئے تھے کہ سارے مسلمان اچھی پوزیشن میں آ گئے ہوں؟ ظاہر بات ہے بالکل بھی نہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی اور حج کے موقع پر 100 اونٹ آپ نے قربانی کیے. تو وجہ یہی ہے کہ بھائی قربانی کا حکم ہے تو قربانی ہی کے ذریعے وہ پورا کیا جائے گا. جہاں تک غریبوں کی مدد کی بات ہے، صدقہ اور خیرات کی بات ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ویسے بہت تعلیم دے رکھی ہے. تو خوب صدقہ کرو، خوب خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، اس کا بہت شوق دلایا گیا. لیکن قربانی کو ختم کر کے قربانی کے بدلے میں صدقہ کیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. نہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے، اور نہ کسی کی عقل اگر اس پر پردہ نہیں پڑا ہوا ہے تو نہ وہ یہ بات صحیح سمجھ سکتی ہے کہ ہم اس طرح عبادتوں میں چینجنگ شروع کر دیں. امید ہے کہ یہ تمام جو پوائنٹس ہیں ان سے یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی، اور یہ جو سوچا چھوڑا جاتا ہے اس کی غلطی واضح ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.